السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ سے پچھلے ہی ہفتے میں نے ڈسکس کیا تھا، یہ اگست کے مہینے سے ہلچلیں شروع ہوں گی پالیٹکس میں۔ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ بڑے سینسٹیو منتھ ہیں، اور آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا۔ مگر ایک بات جو ہے بولنا میں سمجھتا ہوں ضمیر کی آواز ہے۔ کل کے پروگرام میں بولوں گا کیونکہ کل ٹائم زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور ہمیشہ اس بات پہ قائم رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے ساتھ اٹھائے کہ میرے نزدیک کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو وہ میرا ملک پاکستان ہے، اور پاکستان ایمان ہے ہمارا، اور پاکستان جان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام حالات، یہ تمام چیزیں تو میں آپ سے مستقل عرض کرتا جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے ابھی آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ، دیکھیں فیصلے رب کے ہوتے ہیں، نافذ دنیا میں ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، ایک مجھ کو کسی نے ایک سوال کیا تھا کل کہ آپ ہمایوں بھائی انڈیا کی اتنی برائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا میں جواب دوں گا کل انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام میں، کیونکہ آج تو لیپ ٹاپ کا ہوتا ہے سیگمنٹ، کالرز اتنے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں بچتا، تو کل میں اس کا جواب دوں گا کہ میں کیوں کرتا ہوں انڈیا کی برائی یا نریندر مودی کی۔ اس کا میں انشاءاللہ کل مفصل جواب دوں گا۔ کل کا پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج مختصر اس پہ بول رہا ہوں، کل کے پروگرام میں بڑا مفصل بولوں گا۔ کالر سے بات، اور ایک چیز اور بولی تھی، میں نے کہا تھا یہ فورن سیکریٹری کے مذاکرات دھوکہ ہے، نتھنگ، 0/0، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیں وہ خود بیک آؤٹ ہو گئے۔ یہ تو ایک ہفتے کی بات ہے جو میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہی تھی۔ ہمارا دشمن، ہمارا پڑوسی بڑا کمینہ ہے، اس سے آپ جتنی توقع کریں برائی کی وہ کم ہے۔ کل اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بی بی فرمائیے گا۔ جی خاتون فرمائیے گا۔ ہلو ہلو، ان کی آواز نہیں آ رہی، دوسرے کالر کو کنیکٹ کرو۔ جی ہلو فرمائیے خاتون۔ میری بہن کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 دسمبر 1980۔ 1 دسمبر 1980۔ ٹائم ہے صبح کے 9۔ اچھا، یہ کس کا ذائچہ ہے خاتون؟ میری بہن کا۔ اور اچھا ایک سیکنڈ، پیدا کہاں ہوئی ہیں؟ گجرانوالہ۔ گوجرانوالہ میں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا خاتون، جسٹ مومنٹ، میں ذرا فیڈ کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ جو میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ وہی چیز کھل کے سامنے آتی ہے۔ منگلک دوش ہے، ڈیفینیٹلی شادی ہی کا مسئلہ ہونا چاہیے ان کی لائف میں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی بہن کا میں ذائچہ دیکھ رہا ہوں، ایک سیکنڈ رک جائیں مجھے دیکھنے دیں خاتون، یہ آپ کی بہن جو ہے نا 2002 کے بعد سے بڑی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے۔ ایک تو ان کو شادی تو ہے ہی اپنی جگہ ایک مسئلہ، لیکن ان کو ہیلتھ بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی۔ مثلا ایسا ہوتا ہے کبھی پیٹ میں درد، کبھی جسم میں درد، کبھی سر میں درد، ایک کے بعد ایک، آف اینڈ آن، ایک فرسٹریشن، ایک تکالیف، ایک مسائل جو زندگی میں آپ کی جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، آپ کی یہ بہن مالی لحاظ سے زندگی میں بڑی سکھی رہیں گی۔ اب جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف آ جاتا ہوں میں۔ ویسے تو میرا رب بہتر جانتا ہے، میں اس قسم کے ذائچے والوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، کہ اگر آپ ویدک اسٹرالوجر کو دنیا کے جو اچھے 2-3 ہیں ان کے پاس آپ جائیں گی تو میری اس بات کو چیک کر لیجئے گا، ایسی لڑکیوں کی شادی 32 سال کی عمر کے بعد ہونی چاہیے، تو شادی کے قائم رہنے کے بہت قوی امکانات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر میرے اللہ کا کرم رہا اور میرے رب کا حکم ہوا پنجتن پاک کے صدقے، تو مجھے لگتا ہے 2017 اور 18 بحکم اللہ آپ کی بہن کے حوالے سے خوشیاں لے کے آئیں گے۔ اب آپ ایک چیز اسکرین پہ نوٹ کیجئے، یہاں سے کال کو ڈسکنیکٹ کیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ناریل جو ملتا ہے نا، جسے ہم کوکونٹ کہتے ہیں انگریزی میں،
ایک ناریل آج جیسے سیٹرڈے اپنے ہاتھ سے آپ کی بہن آپ خرید کے گھر پہ رکھ لیں، کسی غریب کو، گھر میں کام کرنے والے کو، کسی کو بھی دے دیجئے. اور پڑھنا کیا ہے انہوں نے؟ اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ آپ کی بہن پڑھیں گی. اللہ آپ کا بھلا کرے. یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، اور یا قابضو یا رحمانو یا رحیمو. 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ، 5 مرتبہ سورہ کوثر، اور 5 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کے رب العزت سے دعا مانگیے گا. ان کو کہیے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز لیتا ہوں. شامدید جی، کالر سے بات کرائیے گا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی، فرمائیے. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، فرمائیے گا. ہلو جی، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 18 نومبر. آپ نے فرمایا. ہیلو، 18 نومبر. جی 18 نومبر 19 سن آپ نے نہیں بتایا. 92. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ خاتون اتنے لمبے پاز نہ لیجئے، ٹائم محدود ہوتا ہے. صبح 7 بجے. صبح 7 بجے، لمبے پاز نہ لیجئے گا. کہاں پیدا ہوئی آپ؟ ضلع ڈیرہ غازی خان پنسا میں. اچھا، ڈی جی خان میں پیدا ہوئی آپ، یہ ملتان سائٹ پہ. 1 منٹ، ہاں آپ کا 1 منٹ مجھے دیکھنے دیں. ہاروسکوپ 1 سیکنڈ پھر دیکھنے دیجئے. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. 1 سیکنڈ اور دیکھ لوں میں، مجھے 1 منٹ میں ایویلیویٹ کرنی ہوتی ہیں ساری چیزیں. اچھا دیکھیں، آپ کا پارشلی منگل دوش لگا ہوا ہے. یہ شادی کے حوالے سے یقیناً زندگی میں آپ کے خیال آ سکتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بڑے ہی جسے مؤدبانہ انداز میں آپ سے ایک چیز پوچھ لوں، اگر آپ اجازت دیں. ہلو میں آپ سے کچھ پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں؟ دیکھیں خاتون، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کیونکہ ظاہر ہے حتمی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی پسندیدگی کے زمرے میں کوئی انسان کی موجودگی نظر آتی ہے. ویسے اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرا، ایک آپ کے اندر پرابلم یہ، آپ جلد باز بہت ہیں. آپ دنیا کو بڑے بہتر مشورے دیتی ہیں لیکن اپنے معاملے میں اچھے ڈیسیشن نہیں لیتی، کنفیوز ہو جاتی ہیں آپ. لیکن آپ کو میں ایک اچھی بات یہ بتا دوں خاتون، اگر میرے اللہ کا حکم ہوا اور رب کا کرم ہوا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے انشاءاللہ العزیز وہ دور بڑا قریب آ رہا ہے، اور بحکم اللہ 2017 سے اس کی پیش رفت شروع ہو جائے گی، اور آپ زندگی کے اندر جو آپ کی خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو جائے گی. اشارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھ جائیے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ اسکرین پہ نوٹ کیجئے. نمبر 1 تو خاتون، آپ نے آج کے بعد 2 کلر اپنی لائف میں مائنس کر دینے، ایک بلیک اور ایک ریڈ. اگر محرم الحرام کا تقدس کے پیش نظر آپ پہننا چاہتی ہیں تو وہاں مجالس تک پہن لیں، ورنہ نہ پہنیں. آپ نے ہر ہفتے کو 1 پاؤ کالا چنا اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرنا ہے. دوسرا، آپ نے ہر منگل کو 1 پاؤ لال مسور کی دال اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینی ہے. اچھا، آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے خاتون 9 مرتبہ. درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا ودودو، نہیں، یا لطیفو یا ودودو یا رحمانو یا رحیمو. 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ، اور آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورہ قمر. مختصر صورت ہے، اور یہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ جو سننا چاہ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سنوا دے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی، فرمائیے گا. سر، مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 جنوری 18 جنوری 1993. کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں آپ کی بہن؟ دوپہر میں 12:40. ویری گڈ، ٹائم آپ نے مینٹین کیا. اور کہاں پیدا ہوئی ہیں خاتون؟ مظفر آباد میں. مظفر آباد، آزاد کشمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جی. اچھا 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے خاتون. سر ذرا ڈیٹیل سے بتائیے ان کی جاب، ایجوکیشن اور مطلب سارا کچھ بتا دیجیے. اچھا
کوشش کرتا ہوں سارا کچھ بتا دوں. سارا کچھ تو اللہ کی ذات. دیکھیں خاتون، آپ کی بہن ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ذائچہ ہے، مگر 2014 کے نومبر کے بعد سے ان کی لائف میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی سن رہی ہوں. اچھا، دوسرا ان کے لیے جو آئیڈیل لائن ہے نا، دیکھیں ایسے اس قسم کے بچے جس قسم کی آپ کی بہن کا ذائچہ ہے، ایسے لوگوں کی شروع کی عمر جو ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر 13 سال کی عمر تک ان کی لائف کو تھریٹ ہوتا ہے. تھریٹ ان دیٹ سینس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی صحت کا بڑا پرابلم لگا رہتا ہے، لیکن یہ اس فیز سے آؤٹ ہو گئی ہیں. مگر اس وقت بھی ان کا ٹائم جو ہے تھوڑا سا ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ان کے لیے آئیڈیل فیلڈ میرے حساب سے 3 فیلڈ ہیں. یا تو یہ فائن آرٹس کے شعبے میں چلی جائیں، یا پیٹرولیم سائنس میں چلی جائیں، یا یہ ٹیچنگ کا شعبہ اپنا لیں. یہ 3 شعبے ان کے لیے بہت اچھے ہیں. دوسرا یہ اللہ نے خوبصورتی تو دی ہوئی ہے، وہ تو ذائچے میں مجھے فیل ہو رہی ہے. ان کو ایک بات ضرور کہیے گا کہ اب اللہ نے چاہا تو آپ کے حالات میں تھوڑی سی بہتری آ جائے گی. صرف 2 کام کر لیں گے. ایک کام تو یہ کر لیں کہ ہر منگل کو چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں لیں. اور اچھا، ان کو ہولڈ رکھ لو، ہولڈ پہ رکھ لو. میں خواتین حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں اور وقفے سے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پھر آپ کو ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے. وہ خاتون جو وقفے سے پہلے آزاد کشمیر سے بات کرنی تھی، ان کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ کی دشا چل رہی ہے بہن کی، یہ ان کی زندگی میں چڑچڑاپن، غصہ، جھنجھلاہٹ، جلد بازی سب پیدا کرے گی. اب اگر آپ نے ایک کام کر لیا نا تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھ لیجئے گا. نمبر 1 تو یہ ہر جمعرات کو 1 پاؤ بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو بھی دے دیں. ہر منگل کو چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں گائے یا بکرے کے گوشت کی یہ لیں، اور آپ کی بہن اپنے ہاتھ میں تھیلی میں باندھ لیں، اپنے ہاتھ میں اس کو 1 منٹ رکھیں، دلی دل میں سورہ ناس پڑھیں اور یہ آوارہ کتوں کو گلیوں میں ڈلوا دیں. یہ 2 کام، ایک کام یعنی صدقہ. اور دوسرا انہوں نے پڑھنا کیا ہے؟ انہوں نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیم 5 مرتبہ. درمیان میں یہ پڑھیں گی 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 مرتبہ رب زدنی علما، اور 50 مرتبہ یہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. صرف یہ پڑھ لیجئے اور ان کو کہیے گا سرخ رنگ سے اجتناب کریں، گریز کریں، نہ پہنیں، ان کے لیے مناسب رہے گا. اور یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی زندگی کے 80% پرابلم ان کے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو 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 ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بی بی فرمائیے گا. جی مجھے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا، جی. ان کی طبیعت نا بہت خراب نہیں رہتی ہے. آپ وہ نہ بتائیں، آپ مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائیں. اچھا، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 اکتوبر 1963. ایک سیکنڈ دیجیے گا. 5 اکتوبر 1963. اور کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ رات کے 8 خیرپور میں. خیرپور، یہ سندھ والا خیرپور نا خاتون؟ جی جی جی. ایک سیکنڈ دیجیے گا، مجھے دیکھنے دیجیے، پھر میں آپ کو خود ایڈوائز کرتا ہوں. صرف 1 منٹ کا توقف کر لیجیے. اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے گا انشاءاللہ. 1 سیکنڈ مجھے اور دیجیے گا. یہ ہاں دیکھیں خاتون، آپ کی جو والدہ ہے نا، ان کی طبیعت میں جو شدت بیماری کے اندر بڑھنا شروع ہوئی ہے 2013 کے بعد سے بڑھنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد جب 2016 کی ابتدا ہوئی تو آپ کی والدہ صاحبہ کی طبیعت میں پرابلم آنا شروع ہوا. ان کی زندگی میں 2 چیزیں ان کو تنگ کر سکتی ہیں. ایک تو آرتھرائٹس کا پین، جوڑوں کا درد جسم کے اندر، اور پلس لوور بیک. تیسرے نمبر پر اس چیز کو میں ہمیشہ ڈینائل کرتا ہوں، ایسی چیز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے آپ کی والدہ پہ نظر آتا ہے کچھ برے اثرات. ایک تو کام یہ کر لیجئے گا، والدہ کو کہیے گا کہ اب کالا اور سرخ رنگ نہ پہنیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے پہنا کے دیکھیے گا، بیماری ایگریویٹ ہو جائے گی ان کی. ہر ہفتے کو 1 پاؤ کالا چنا آج کا دن جیسے اللہ کے نام پہ دے دیں. اور ابھی جو میں نے ایک خاتون کو بتایا تھا ہڈیاں ڈالنے کا، ہر منگل کو 9 ہڈیاں ڈالیں کتوں کو، 2 کام کرا لیں. اور اس کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ بہت آسان، بہت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں. اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر
سورہ فاتحہ 41 مرتبہ آپ کی والدہ پہ پھونک دی جائے. ایک دفعہ اگر آپ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں, ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پاک موجود ہوتا ہے, یہ پڑھ کے پھونک دیجئے, پانی پہ پلائیے, اس جگہ پہ لگا دیجئے جہاں تکلیف ہوتی ہے اور پلا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے شفا ملے گی. اور دوسرا, ان کے ذائچے کا جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ کسی صاحب نظر, کسی ولی اللہ کے مزار پہ ان کو لے جائیں. اگر آپ لے کے چلی گئیں اور وہاں پہ اللہ سے دعا کریں صاحب مزار کے صدقے اللہ تعالیٰ سے. لیکن سب سے بڑا صدقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پنجتن پاک, تمام صحابہ کرام, تمام اہل اللہ کا ہے. لیکن مزار پہ بھیجنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی جھڑ جائے. مقدس جگہیں ہوتی ہیں, مقدس مقامات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے ہمیشہ وہاں پہ برسات ہوتی ہے. اس لیے کوئی چھیٹا آپ پہ بھی پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے. تو وہاں جا کے اللہ سے مانگنا ہے اور لے جائیے آپ. مجھے نہیں پتا آپ کی والدہ اس وقت کہاں ہیں, خیرپور میں یا لاہور میں, تو آپ لے جائیے گا, انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی اور میرے رب کے حکم سے یقیناً شفا ہوگی. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیوی, فرمائیے گا. میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بارے میں پوچھنا ہے. آپ پوچھئے. ڈیٹ آف برتھ بتائیے بیوی جلدی سے. 17 جولائی 1996. 17 جولائی 1996. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی یہ بتائیے. میں 3:30 بجے پیدا ہوئی تھی. دوپہر کو؟ دوپہر صبح نہیں, صبح 3:30 بجے. اچھا, صبح سحری ٹائم, یعنی الس صبح, یعنی رات کا آخری پہر اور صبح کی ابتدا. تو اچھا, ماشاءاللہ آپ کا ذائچہ دیکھ کے تو میں امپریس ہو رہا ہوں آپ سے. اللہ نے یقیناً آپ کو حسن و جمال سے نوازا ہے جو ذائچہ بتا رہا ہے مجھے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا, آپ کا وزن جو ہے نا موٹاپے کی ٹینڈنسی رکھتا ہے, تو اس کا ذرا سا خیال, کھانے پینے میں احتیاط کریے گا کیونکہ آپ کھانے پینے کی بہت شوقین ہیں. اور آپ کا ہاروسکوپ بتا رہا ہے آپ اس فیلڈ کو جاننے کی بھی بہت شوقین ہیں, مسٹک سائنس کو جاننے کا آپ کو بہت شوق ہے. یہ چیزیں آپ کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. اب یہ جو آپ کا ٹائم رکھ رہا ہے, آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ایک ہی پلانٹ کا موومنٹ مجھے سب سے زیادہ بار بار ذائچوں میں نظر آ رہی ہے. ایک تو بی بی آپ نے یہ کرنا ہے, ہر جمعرات کے دن آپ نے 1 پاؤ بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ دے دیجیے گا. ہر ہفتے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے, 1 پاؤ کالا چنا اللہ کے نام پہ دے دیجیے گا. اور دوسرا آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا یہ خاتون کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 5 مرتبہ. درمیان میں 500 مرتبہ آپ پڑھیں گی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا استغیثو پڑھ لیجئے. گول آیت آ جاتی ہے تو وہاں ساکن بھی ہو جاتا ہے, پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد 500 مرتبہ یا رحمانو ارحمنی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ ویسے ہی آپ کے سارے کام کر دے گا. بہت شکریہ خاتون. خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. ایک درخواست ہمیشہ ہوتی ہے میری, انٹرنیٹ کے اوپر میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں. فیس بک, ٹویٹر, ویب سائٹیں لوگوں نے میرے نام سے جعلی اور فیک بنا رکھی ہیں, تو برائے مہربانی انٹرنیٹ پہ نہ جائیے گا, اس پہ چیٹر بیٹھے ہوئے. مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ARY ڈیجیٹل پہ میں ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 ہوتا ہوں, اور کل کا شو ضرور دیکھیے گا صبح 10 بجے سے 10:30 تک, اور کل کا تو ضرور دیکھیے گا. دوسرا, اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں پہ پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں میں, اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی, ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 35685501 35685501. وہاں دوپہر 2:30 بجے سے رات 8 بجے تک آپ کال کر کے فور اے کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اوورسیز ویورز اور کلائنٹ جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ جب کال کریں تو کہیں میرے اسسٹنٹ کو کہ ایک لمحے کو ہمایوں صاحب کو آپ اسکائپ پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی یقین آ جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے. تو خواتین و حضرات, انٹرنیٹ پہ مجھے نہ سرچ کیجیے گا, سوائے یوٹیوب کے باقی سب فیک اور جعلی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان پر, پاکستانی قوم پر ہمیشہ ہمیشہ اپنا رحم و کرم کرے, مجھ پر, آپ پر, سب پر. ہمایوں محبوب کو کل صبح ضرور دیکھیے گا پروگرام. کل صبح 10 بجے آپ سے دوبارہ اسی جگہ, اسی چینل, اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.